الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آج ہم سورہ فاتحہ کے اوپر تھوڑی سی مطالعہ کریں گے، تھوڑا سا اس پہ نظر ثانی کریں گے. اصل میں سورہ فاتحہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری صورتیں عطا کی ہیں، پر یہ ہے کہ سورہ فاتحہ ہے یہ ایک ایسی صورت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص گفٹ ہے تمام انسانیت کے لیے اور پرٹیکولرلی مسلمانوں کے لیے. یہ ایک تمام نازل ہونے والی صورتوں میں سے یہ ایک ایسی صورت ہے جو پہلی صورت ہے جو کہ ایک پیکیج کی صورت میں، یعنی ایک ون گو ہمارے پاس نازل ہوئی ہے. اس چیز کو ہم لوگ دیکھتے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم لوگوں کو تھوڑا سا پلس یہ ہے کہ ہم لوگ ہر نماز میں پڑھتے ہیں تو اس کی امپورٹنس وہاں پہ اور مزید بڑھ جاتی ہے، اور ویسے بھی اس کی بہت ساری سگنیفیکینس ہے جو ہم لوگ ڈیٹیل میں دیکھیں گے تو ہم لوگوں کو آئیڈیا ہوگا. اس کے انٹروڈکشن سے شروع کرتے ہیں. عربوں میں اہل عرب میں یہ ایک رواج بہت عام تھا، ابھی بھی ہے، کہ وہ جس بھی چیز سے بہت پیار کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کو مختلف نام، پیارے پیارے نک نیمز دینا شروع کر دیتے ہیں. تو اسی طرح ہی قرآن پاک کی صورتوں کے حوالے سے بھی انہوں نے بہت ساری صورتوں کو بہت سارے خوبصورت نام دیے گئے ہیں. ابھی سورہ فاتحہ کے حوالے سے دیکھیں تو سورہ فاتحہ کو بھی بہت سارے خوبصورت ناموں سے پکارا جاتا ہے عربوں میں. تو ہم لوگ بھی اسی طرح ہی بہت سارے اس کو ناموں میں دیکھتے ہیں. جس طرح ایک نام ہے اس کے لیے الکافیہ ہے، الشافیہ ہے، ام القرآن ہے، اساس القرآن ہے. ایک نام اس کا الصلاۃ ہے، مین ریزن ڈیو ٹو بینگ، یہ ہر نماز میں ریسائٹ کی جاتی ہے اس وجہ سے بھی. تو اس کے حوالے سے اس کی اہمیت کو تھوڑا سا ہم لوگ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہم لوگ ایک حدیث قدسی کا مطالعہ کرتے ہیں. صحیح مسلم میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے. حدیث ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی. ترجمہ اس کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا. اب نماز میں تو یہ حدیث کی سمجھ آتی ہے کہ نماز میں جب انسان اللہ تعالیٰ کے آگے ایک کمیونیکیشن کا پروسیس ہے. نماز ایک اصل میں کمیونیکیشن کا پروسیس ہے جس میں آپ اللہ تعالیٰ کے آگے، اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں. تو اس میں تو سمجھ آتی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں سبحان ربی العظیم، میں یعنی حمد، پاک ہے میرا رب جو عظمت والا ہے. اور اس کے جواب میں آتا ہے سمیع اللہ لمن حمدہ، کہ سن لی اللہ تعالیٰ نے جس نے اس کی تعریف کی. تو مطلب ایک اوورآل کمیونیکیشن چل رہی ہے. اگر اس کو ہم لوگ سورہ فاتحہ کے لیے بھی دیکھیں تو سورہ فاتحہ کے لیے بھی یہ بات بالکل صحیح بیٹھتی ہے. سورہ فاتحہ کی بلٹ اپ اور سورہ فاتحہ کا مزاج بھی کچھ اسی طرح کا ہے. تو بہرحال اس کے ساتھ ہم لوگ شروع کرتے ہیں. ایک تو اس کی امپورٹنس کے حوالے سے جس طرح ہم لوگوں نے بتایا کہ حدیث میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے، جس شخص نے سورہ فاتحہ کی قرأت نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو سورہ فاتحہ غالباً اس چیز سے ہم لوگوں کی اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ نماز کے پراپر ہونے کا، نماز کے پراپر طریقے سے ادا ہونے کے لیے یہ مینڈیٹری ہے کہ ہم لوگوں کو سورہ فاتحہ کی ادائیگی ہر رکعت میں ہو. تو اس چیز کے لیے یعنی اس سے اس کی بھی امپورٹنس کا آئیڈیا ہوتا ہے. تو اس کے آگے ہم لوگ چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی جو آیات ہیں ان میں پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ اس کی پہلی آیت ہے، اور بعض علماء کی رائے میں الحمدللہ رب العالمین سے ہی اس کا آغاز ہوتا ہے. تو بہرحال ہم لوگ بھی الحمدللہ رب العالمین سے ہی اس کا آغاز کرتے ہیں. الحمدللہ جب ہم لوگ پڑھتے ہیں تو الحمد جو ورڈ ہے اس کو دیکھیں تو اپنے اندر ایک بہت ہی کمال کا ورڈ ہے.
اتنا کا خوبصورت ورڈ ہے یہ. آپ نارمل لینگویج میں آپ انگلش ہو اردو ہو اس کے پاس یہ استطاعت نہیں ہے, وہ معذور ہیں اس چیز کے حوالے سے. اس کے لیے مختلف پریز کے لیے اینڈ گریٹیٹیوڈ کے لیے الگ الگ لفظ ایگزسٹ کرتے ہیں, بٹ اللہ تعالیٰ کے لیے جب ہم لوگ استعمال کرتے ہیں الحمد کے اندر تو دو لفظ ایک ہی لفظ میں ایڈ آن ہو جاتے ہیں, دیٹ از تعریف اور شکر. الحمد جو ہے وہ نہ صرف سنگولر میں تعریف ہے, نہ صرف اپنی حیثیت میں خالی شکر ہے, اٹ از دا کمبینیشن آف بوتھ دا ورڈس. تو اس کے لیے اب اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بھی امپورٹنٹ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ال کا صیغہ استعمال کیا گیا, مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی اسپیشل چیز اس میں اس کو معرفہ کر دیا, اس میں اسپیشل جو تعریف ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے. مطلب مثال ایسی ہے, کوئی بندہ بھی کریم ہو سکتا ہے, کوئی بندہ بھی رحیم ہو سکتا ہے, کوئی بندہ بھی رحمان ہو سکتا ہے, کوئی بندہ بھی جبار بھی ہو سکتا ہے, غصہ بھی کر سکتا ہے, پر الکریم کوئی نہیں ہو سکتا, الرحمان کوئی نہیں ہو سکتا, وہ صرف اللہ کی ذات میں مخصوص ہے. مطلب یہ کہ جتنے اللہ تعالیٰ رحمان ہے اتنا کوئی نہیں ہو سکتا, جتنے اللہ تعالیٰ رحیم ہے اتنا کوئی نہیں ہو سکتا. تو اس چیز کو ذہن میں رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات میں اللہ تعالیٰ تنہا ہے, ان جتنا کوئی بھی نہیں ہو سکتا, اور ان کو ہم اکنالج کر کے الحمد کا لفظ بولتے ہیں. اسی لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے جب الحمد میں آیت ہے, مطلب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس جیسا اس دنیا میں کوئی سیکنڈ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. توحید و اسماء و صفات اسی میں آ جاتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس میں اللہ تعالیٰ کو تنہا کر دیتے ہیں, صحیح کہ نہیں. ان جیسا اس دنیا میں کوئی خالق نہیں ہے, کوئی رحمان نہیں ہے, کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی شکل میں کوئی بندے کوئی ماں کو بچے کے اندر رحم آگے آ جاتا ہے, کوئی چیز ہو جاتی ہے, وہ سب چیزیں اپنی جگہ پہ چلتی ہیں, بٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا ایکسٹینٹ کہ اور اس چیز کو اس لیول پہ لے کے جانا جہاں پہ اللہ تعالیٰ ہے وہ پاسبل نہیں ہے. وہ اس دنیا میں کیا, اس دنیا کے علاوہ کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جہاں پہ یہ چیز ہو سکے. تو اس لیے اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تنہا ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ الون, اس کا ال لگا کے وہ اللہ تعالیٰ نے سیپریٹ کر دیا. پھر جو رحمان میں ہم لوگ دیکھتے ہیں, ایک حدیث میں بھی آتا ہے, صحیح بخاری کی حدیث 5988 کتاب الاداب میں آتا ہے, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم said the word الرحم derive its name from الرحمن. تو مطلب یہ ہے کہ رحمان ہے, جو رحمان کا جو رحم ہے, جو ووم ہوتا ہے ماں کا, جو جس میں اسے کہتے ہیں کہ نام بچے کی پرورش ہوتی ہے, جس میں پہلے 9 ماہ بچے کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, اس کو سب کچھ وہ پرووائڈ کیا جاتا ہے جو اس کو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ اسے کہتے ہیں خوراک کے حوالے سے, اسے کہتے ہیں گروتھ کے حوالے سے, باہر آ کے تو پھر بھی اس کی اوور آل چیزیں ناک بننا, آنکھ بننا, اس کے پاؤں ہاتھ وغیرہ سارے آرگنز, اس کے ہارٹ کا ہر چیز کا پراپر بننا, وہ ایگزیکٹ انوائرمنٹ کریٹ کیا جاتا ہے اس رحم کے اندر جہاں پہ وہ بچے کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, صحیح کہ نہیں. تو رحمان کا جو لفظ ہے کہتے ہیں اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ رحم, جو جہاں سے نکلا ہے, تو وہ رحم اصل میں رحمان سے نکلا ہے. تو اسی لیے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا, یعنی آپ اسی مماثلت میں دیکھیں تو ایک ماں کے اندر اللہ تعالیٰ اس بچے کو پروان چڑھاتے ہیں اور اس کو ہر قسم کی جو بھی ضرورت ریکوائرڈ ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں, صحیح کہ نہیں. تو وہ کیوں ہوتا ہے, وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ الرحمن جو اس کا روٹ ورڈ ہے وہ سیم ٹو سیم اس میں ایگزسٹ کرتا ہے. تو اسی کو ہی ہم لوگ آگے لے کے چلتے ہیں. الحمدللہ کی الحمد کی بات کر رہے تھے, تو الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کی جو صفات اللہ تعالیٰ اس کی بات ہو رہی تھی کہ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام قسم کی تعریف جو ہے دیٹ بلانگس ٹو اللہ. پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی چیز کی تعریف کی جائے بٹ اس کا میری ذات پہ کوئی اثر نہ ہو. There could be a doctor very capable, very respected, very noble doctor, very noble engineer, very noble scientist, اور مطلب کوئی بھی نوبل پرسنالٹی ہو سکتی ہے. اب کتنے نوبل laureates ہیں, کتنے نوبل پیس پرائز کے ایوارڈز ان کو ملتے ہیں. آئی ایم ناٹ گریٹفل کیونکہ میری اپنی ذات میں تو بہت زیادہ ان کا کوئی, میری ذات میں تو کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا, اس لیے لازمی نہیں ہے کہ میں ان کا گریٹفل بھی ہوں. پر اللہ تعالیٰ کے لیے جب ہم بات کرتے ہیں اور الحمد کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس میں تعریف و شکر دونوں ساتھ آ جاتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ میرا اللہ ایسا ہے کہ اس کی ہر قسم کی تعریف اس کی ہے.
دنیا میں کہیں پہ بھی کوئی تعریف ایگزسٹ کرتی ہوگی تو وہ اس کی ہوگی, صحیح کہ نہیں. پلس اس کی ایٹریبیوٹس ایسے ہیں کہ اس جیسا ایٹریبیوٹ اس دنیا میں کسی کا نہیں, اور وہ اتنا ہے, اتنا زیادہ اس کا وہ پریز وردی ہے, پلس اس کے ساتھ اس کی یہ سب چیزیں مجھے بھی بینیفٹ دے رہی ہیں. میری ایگزسٹنس کے لیے بھی میں خالی تھینک یو نہیں فیل کر رہا, گریٹیٹیوڈ نہیں فیل کر رہا, میں اتنا گریٹیٹیوڈ فیل کر رہا ہوں, اس حد تک میں یہ فیل کر رہا ہوں کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں. اتنا زیادہ میری زندگی پہ وہ چیز امپیکٹ کر رہی ہے کہ میں اس کے لیے بہت زیادہ خوش ہوں, کہ اتنا خوش ہوں کہ میں اس میں آگے اور کچھ نہیں کر سکتا, تو میں اس کا شکر ادا کر رہا ہوں. تو اس کیفیت کو ذہن میں رکھ کے نا پھر بنتا ہے لفظ الحمد, اور اس کو پھر آپ آگے لگا لیں الحمدللہ رب العالمین. تو رب جو ہے پھر رب کے اندر پھر آپ کی باقی پروردگار, پالنے والا, اور وہ سب چیزیں آ جاتی ہیں. عالمین کے اندر مطلب وہ پھر میں اپنے رب کی بات کر رہا ہوں, تو میرا رب پھر کیسا ہے؟ وہ خالی یہ نہیں ہے کسی ایک ملک کا, ایک شہر کا, ایک گلی کا, وہ پھر ایسا ہے جو پورے عالمین, جن کا مجھے پتہ بھی نہیں ہے, اس کی کوئی نہ حد ہے نہ حساب, وہ لامحدود ہے, صحیح کہ نہیں. وہ اس کی جو ملک ہے وہ اس کا ہے, تمام عالموں کا مالک ہے رب العالمین. تمام مالک, خالی مالک نہیں, رب ہے ان کا, پالنے والا ہے. تو اس لیے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. الحمدللہ رب العالمین, پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک خوبصورت اس کو بیان کیا کہ ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ایک چیز کو اکنالج کیا کہ تعریف اور شکر جو ہے وہ میرے رب کا, میرے اللہ کا ہی ہے, جو تمام جہانوں کا رب ہے. پھر آگے دیکھتے ہیں الرحمن الرحیم. پھر بات ہوئی جہاں پہ ہم لوگوں نے رحم کی بات کی. اب رحمان اور رحیم کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے. رحمان کہتے ہیں, آپ نے کبھی سمندر کو دیکھا ہوگا, سمندر ایک ایسا سمندر جس میں گہرائی بے انتہا ہے اور جوش اتنا ہے کہ جب سمندر اشتعال میں آتا ہے, غضب میں آتا ہے, تو اس کا جوش پھر دیکھنے والا آتا ہے. یہ بھی وہ مثال اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو نہیں بنتی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے تو لیس کمثلہ شیء, اللہ تعالیٰ کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے. پر یہ ہے کہ جسٹ ہم لوگ اپنے دماغوں کو ایک تھوڑا سا ایک امیج دینے کے لیے, تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ کسی نوعیت میں ہم لوگوں کو بات سمجھ آ جائے, اس کے لیے یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ جو رحمان ہے وہ ہے, یعنی اس کی رحمت کا جوش ہے, وہ اتنا بڑا جوش ہے جو اتنی پاور رکھتا ہے, جس کی مثال میں نے ایسی دی ہے. پھر رحمان ہونا ایک اپنی ذات میں بہت بڑی خوبی ہے, پرووائڈ کر رہا ہے, دے رہا ہے سب کچھ, یعنی اتنی اس کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے, اتنی کیپیبلٹی ہے دینے کی. پر اس کے ساتھ ساتھ وہ رحیم بھی ہے. اب رحیم کیا ہے جی؟ رحیم ہے اس کی رحمت کا دوام. مطلب اس کا یہ بنتا ہے کہ اس کی رحمت ایسی ہے کہ یہ نہیں ہے, میں اپنی مثال میں دوں نا, آج مجھے کسی پہ بہت پیار آ گیا, کسی پہ بہت زیادہ رحم آ گیا, میں نے اس کی مدد کر دی, اس کی ضرورت پوری کر دی, اس پہ احسان کر دیا, اس کو اس کی ضرورت سے زیادہ دے دیا, چلو سمجھ آتی ہے یہ میری رحمت ہے. ہو سکتا ہے میں انسان ہوں نا, کل کیا کروں گا, کل بھول جاؤں گا, 2 دن بعد بھول جاؤں گا, 4 دن بعد بھول جاؤں گا, ہو سکتا ہے کہ پھر کچھ دن بعد میرے سے سختی ہو جائے. تو رحمت کی کنسسٹنسی نہیں رہی. پر اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کیا ہے, وہ تو ایسے کہتے ہیں کہ ان کی رحمت نہ صرف جوش مارتی ہے, نہ صرف اتنی گہری ہے, بلکہ کنٹینیوس ہے. ان کی رحمت کو دوام ہے. مطلب وہ قیامت کے دن بھی جب اللہ تعالیٰ غضبناک ہوں گے, غصے میں ہوں گے, اس پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ جی میری رحمت کے 100 حصے ہیں. میں نے ماں بچے میں, پوری دنیا میں جتنی بھی رحمت محبت چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں, ہم لوگوں کے آپس کے رشتوں میں جتنا بھی پیار ہے, وہ سب چیزیں, ہر کسی چیز میں جو دنیا میں جو بھی پیار کہیں پہ کوئی نہ کوئی رحم کہیں پہ ایگزسٹ کرتا ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ میں نے دنیا میں 1% ادھر ڈال دیا, باقی 99% میں نے اپنا آخرت کے لیے رکھا. تو مطلب کیا ہے کہ ایون کہ جب ان کو غصہ بھی ہوگا تو ان کی رحمت کا دوام وہاں پہ بھی رہے گا. اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمارا رب کون ہے. اوور آل میں ویسے ایک بات مجھے فیل ہوتی ہے کہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ ہمارا ایک ایٹیچیوڈ بنا, ایک مسلمان کا, ایک مومن کا ایٹیچیوڈ کیا ہونا چاہیے وہ بناتے ہیں, ہماری تربیت کرتے ہیں. فیکٹس اور چیزوں کے حوالے سے تو ہم لوگوں کو پتہ لگتا ہے, پر یہ ہے کہ اس سے ایک ہماری ایک ان جنرل تربیت ہوتی ہے کہ ہمارا ایٹیچیوڈ کیسا ہونا چاہیے. وی کی ناٹ بی لائک دوز آف جنہوں نے کرسچینٹی اختیار کی اور وہ بالکل اس میں یعنی ڈفرینٹ پرسپیکٹو میں چلے گئے. پر یہ ہے کہ ہم لوگوں کا ایٹیچیوڈ, ایک اوور آل مسلمانوں کا پرسپیکٹو کیا ہونا چاہیے, وہ چیز امپورٹنٹ ہے. تو اس لیے رحمان اور رحیم کا کانسیپٹ سمجھنا ہمارے لیے یہاں پہ ایک, اللہ تعالیٰ نے رحمان اور رحیم, پہلے تو ہم لوگوں نے شروع کیا
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، مطلب اللہ تعالیٰ کی صفات اور ان سب چیزوں کو اکنالج کرتے ہوئے پھر ہم لوگوں نے اس رب کی رحمت کو انٹرنلائز کیا کہ وہ رحمت رحمان ہے کیا، وہ رحیم ہے کیا۔ اب یہ ہم لوگوں کے اندر ہوپ ڈالتی ہے کہ اچھا یار وہ اتنا رحم ہے کہ قیامت کے دن بھی رحم کرے گا، رحمت ہمارے پاس ہر وقت رہتی ہے، ابھی بھی ہم لوگوں پہ رحم کی ہوئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ پھر ہم لوگوں پہ ایک رحمت کا انسان ایک بار میں آ جاتا ہے کہ اچھا یار اللہ تعالیٰ تو بڑا رحیم ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنی صفات کے اس میں ہی ہم لوگ اس میں آگے وہ بیان کرتے ہیں، ابھی سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں مالک یوم الدین۔ اب مالک یوم الدین جب ہم پڑھتے ہیں نا تو اس میں 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا ہم اللہ تعالیٰ کے آگے اعتراف کرتے ہیں خالی یہ لائن پڑھنے سے۔ پہلی بات تو یہ ہے ہم اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ ایک دن ضرور ہے جس دن ہم اٹھائے جائیں گے، جس دن ہم اللہ تعالیٰ کے حضور سامنے حاضر ہوں گے، صحیح کہ نہیں؟ تو جو بھی ہماری لائف جو بھی چیزیں ہیں پرماننٹ نہیں ہیں، یہ نہیں ہے کہ یہ بھی ایسا ہے تو یہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا۔ There will be a day when we have to، جب اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دوبارہ زندہ کریں گے، صحیح کہ نہیں؟ جب یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، پہلی چیز کا تو ہم یہ اعتراف کرتے ہیں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ کے ہاں حاضری ہوگی اور حساب بھی ہوگا، صحیح کہ نہیں؟ اب یہ چیز بھی بڑی مزے کی ہے کہ حاضر ہونا تو ہر مذہب اس بات پہ یقین رکھتا ہے، آلموسٹ کم و بیش۔ ہندوازم بلیو کرتے ہیں جی اگر اچھے کام کیے ہوں گے تو ایک اچھی سول میں ری انکارنیٹ ہو جائیں گے، اگر برے کام کیے ہوں گے تو وہ اسے کہتے ہیں کہ نام اس کا کسی جانور کی صورت میں آ جائیں گے۔ اسی طرح ہی بہت سارے مذاہب کے بہت سارے اس حساب سے بلیو ہیں، مطلب ری انکارنیشن پہ دوبارہ زندہ ہونے پہ تو بلیو کرتے ہیں، پر اکاؤنٹیبلٹی ہونا کہ ہم جب اللہ تعالیٰ کے آگے قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں گے تو وہ دن بدلے کا دن ہوگا، جو ہم لوگوں نے کیا ہوگا اس کا ہم لوگوں کو جواب دینا پڑے گا، جو ہمارے اعمال جو ہمارے ایکشنز ہوں گے اس کا ہم لوگوں کو جواب دینا پڑے گا کہ یہ میں نے ایسے کیا تو ایسے کیوں، اس کا جو بھی آپ نے دنیا کے معاملات تھے وہ ایسے نہیں ہوگا کہ وہ بس خام خیالی میں ضائع ہو جائے گی، اس کے کانسیکوینسز ضرور ہوں گے۔ تو دوسری چیز کا تو ہم لوگ یہ اعتراف کرتے ہیں کہ حساب کتاب تو ہوگا۔ پھر تیسری چیز یہ ہے کہ حساب کتاب جس دن ہوگا اس دن کا سارا کنٹرول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگا۔ پہلے تو یہیں پہ وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں کہ جی اس کی شفاعت آ جائے گی، جی وہ فلانے بابا جی آ جائیں گے، جی وہ پیر صاحب آ جائیں گے، جی وہ فلانا بندہ آ جائے گا۔ کسی کی مرضی، کسی کی شفاعت، کسی کا کچھ نہیں چلے گا سوائے اللہ کے اذن کے، جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے وہ ہوگا۔ آپ کے اپنے ہاتھوں پہ اختیار نہیں ہوگا، میرے ہاتھ اٹھ کے بات کریں گے، میرے پاؤں اٹھ کے بات کریں گے، میری آنکھیں گواہی دیں گی۔ تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کیا کریں گے قیامت کے دن، یعنی اور ان سب چیزوں کا کنٹرول کس کے پاس ہوگا؟ اللہ کے پاس ہوگا۔ وہ مالک ہے، وہ مختار ہے، وہ قیامت کے دن اگر کسی کو معاف بھی کرنا چاہے کنٹرول اس کے پاس ہے، وہ ویسے ہی معاف کر دے۔ پکڑنا چاہے تو کوئی ایک بال کی برابر چیز پہ بھی پکڑ لے، مالک مختار ہے، قدرت رکھتا ہے، مالک یوم الدین ہے، یہیں پہ تو وہ چیز آ جاتی ہے۔ تو اس لیے جتنا بھی اختیار ہے، جتنا بھی کنٹرول ہے اس دن کا اس کے پاس ہے۔ تو یہ 3 چیزوں کا تو ہم لازمی اعتراف کرتے ہیں جب ہم لوگ خالی یہ لفظ بولتے ہیں مالک یوم الدین۔ اب مالک یوم الدین کہہ کے آپ اللہ تعالیٰ نے ابھی آپ اوورال ہم لوگ پوری صورت اب تک جہاں تک پڑھی ہم لوگ اس کا تھوڑا سا اس کو دیکھیں تو اس میں ہمارا ایٹیچیوڈ کیا بن رہا ہے۔ شروع میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہم لوگوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کی جو صفات اور شکر وہ ایسی ہے جو ہم لوگوں کے اوپر رحمت بھی کر رہے ہیں، ہم لوگ شکر پریز وردی بھی ہیں، ہم لوگوں کو شکر بھی ادا کرنا چاہیے ان کا، وہ سب چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں۔ پھر امید جگائی ہمارے اندر کہ وہ رحمان بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ امید جگانے کے بعد اب کیا ہوتا ہے، نارملی لوگ پھر جس طریقے سے عیسائیوں نے کیا کہ جی گاڈ از لونگ، گاڈ از مرسیفل، بس اب وہ لو اور مرسی میں اتنا ہو گئے کہ جی ان کو ہے کہ ہم دنیا میں کچھ بھی کر لیں گے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے آگے حاضر ہو گئے کہتے ہیں کہ جی جیزس ہے ہماری، کیونکہ ہم جیزس پہ بلیو رکھتے ہیں، خالی اس بلیو کی بنیاد پہ ہم لوگوں کی بخشش ہو جائے گی ریگارڈلیس آف دا کانسیکوینسز آف دیئر ایکشنز۔ تو اس چیز کے لیے ہم لوگ نہیں ایسا کرتے، ہم لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، پہلے امید جگائی، ہوپ فل کر دیا، اب ہم لوگوں کو گراؤنڈڈ بھی رکھا ساتھ میں ایٹیچیوڈ میں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ہی ایٹیچیوڈ کو ایڈجسٹ کیا۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ سب اپنی جگہ پہ ہے، پر اس سب کے باوجود ہمارے ایکشنز کی اکاؤنٹیبلٹی ضرور ہے، ہمارے ایکشنز رہیں گے ضرور، ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوگی، اور اسی رحمان اور رحیم رب کے آگے ہم لوگوں کو ان ایکشنز کا جواب دہ بھی ہونا پڑے گا، کیونکہ اگر وہ رحمان اور رحیم میرے لیے ہے تو وہ ساتھ والے بندے کے لیے تو ہے جس کا میں حق آ کے بیٹھا ہوں، وہ رحمان اور رحیم اس بندے کے لیے بھی ہے جس بندے پہ میں نے ظلم کیا ہے،
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اپنے اوپر لازم و ملزوم کیا کہ ہم لوگوں کے لیے وہ رحمان الرحیم ہی ہیں، پر ساتھ میں آپ کے ایکشنز کی اکاؤنٹیبلٹی بھی لگا دی. ہم لوگوں کو اپنے جو اعمال ہیں ان کا ذمہ دار بھی ٹھہرا دیا. تو اس لیے ان 3 چیزوں پر تو ہم لوگ اعتراف کرتے ہیں: اٹھائے جانے کا، حساب کتاب ہونے کا، اور اس چیز کا کہ مالک یوم الدین، مالک ہے میرا رب اس دن کا، یوم الدین کا. تو اس میں بھی اپنی امیدیں ساری لگائی اللہ کے اوپر. امید میری ساری کس سے ہے؟ اللہ سے ہے. اب اس کے بعد جو اگلی جو ہم لوگ اس میں آتے ہیں وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرے نزدیک ایاک نعبد و ایاک نستعین، اگر آپ کو دین کا کچھ بھی نہیں پتا نا، اسلام کا کچھ بھی نہیں پتا، آپ کو یہ پتا ہے، یہ آیت پتا ہے، تو سمجھ لیں میری نظر میں کہ آپ کو دین کا ایک سفیشینٹ نالج موجود ہے. کیونکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ایک بہت واسٹ میجورٹی جو ہے جو اس میں کور ہو جاتی ہے. سب سے پہلے جو فرسٹ اینڈ فارموسٹ جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کی توحید کور ہو جاتی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اب تیری ہی عبادت کا اعتراف کرنا یہ ایسی بات نہیں ہے کہ میں کہہ دوں ایک ہلکا سا جملہ جو میں نے کہہ دیا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی میری زندگی میں چلے گی ہوگی سب کچھ وہی ہوگا جو میرا رب کہے گا. عبادت کے اندر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ ہے. یہ بنیادی ارکان ہیں. ان کے بغیر آپ ان میں کہیں نہ کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو آپ کے لیے پہلی اسٹیپس ہی کلیئر نہیں ہوں گے. پر جو یہ والا معاملہ ہے نا، عبادت کا معاملہ، وہ خالی فرائض پہ یا آپ کی فزیکل ورشپ پہ یا فزیکل ایکٹس آف ورشپ پہ نہیں ہوتے. آپ کی پوری تھرو آؤٹ دا لائف آپ کا ان جنرل جو بھی عمل ہے وہ اس میں آ جاتا ہے. اب میرا گھر پہلے، سب سے پہلے میری ذات میں صرف وہی ہوگا جو میرا رب چاہے گا. ایاک نعبد، کیونکہ کسی کی عبادت نہیں میں نے کرنی. اپنی ذات میں مجھے کچھ چاہیے، مجھے کوئی ریکوائرمنٹ ہے، میں نے کسی کے آگے نہیں جھکنا، میں نے اپنے رب کے آگے جھکنا ہے. مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے، میں نے جا کے کسی کے آگے ترلے نہیں کرنے کہ جی آپ 22ویں گریڈ کے افسر ہیں، آپ اسے کہتے ہیں ڈی ایس پی ہیں، ڈی سی ہیں، اے سی ہیں، آپ میری مدد کر دیں، آپ یہ کر دیں، آپ وہ کر دیں. اللہ تعالیٰ نے ایک بیسک یہ ضرورت کا رشتہ بنایا ہوا ہے. آپ کو پھر بھی کہیں نہ کہیں معاملات میں یہ بیسک چیزیں آپ کو کرنی پڑتی ہیں. پر یہ ہے کہ اس چیز میں اس طرح ڈاکٹر صاحب کہتے تھے، کسی سے آپ نے اپنی ضرورت کے حساب سے مانگ لیا، آپ نے اسے کہتے ہیں مجھے پانی چاہیے، آپ نے ایک ضرورت کا ایک رشتہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا، آپ نے اس سے مانگ لیا، اگلے نے دے دیا ایک وہ چیز اپنی جگہ پہ. پر آپ کا سوللی انحصار اسی چیز پہ، آپ کی امید، آپ کی آس اسی بندے سے لگے کہ اب یہی میرا کام کرے گا، وہ ایاک نعبد نہیں ہے. ایاک نعبد یہ ہے کہ میرا اس بات پہ یقین ہو میری ہر ضرورت پوری کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. میرا ہر عمل اللہ کی مرضی کے مطابق ہے. میرا اٹھنا، میرا سونا، میرا بیٹھنا، میرا جاگنا وہ ہے نا، ان الصلاۃ و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. سب کچھ میرے اللہ کے لیے. اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا از موسٹ امپورٹنٹ. ہم اپنی توحید کو کہیں نہ کہیں ایسے مکس کر کے نا کہیں نہ کہیں پلید کر لیتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین اتنا خوبصورت رشتہ ہے، میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے نا. اب میاں بیوی کے رشتے میں کہیں پہ کوئی تیسرا بندہ آ جائے نا، کوئی تیسرا بندہ آ کے کوئی بیوی کو کوئی بات بتا رہا ہو یا کوئی شوہر کو کوئی بات سکھا رہا ہو تو رشتے کی پاکیزگی نہیں رہتی. یہ تو میاں بیوی کا رشتہ ہے. اللہ تعالیٰ کا جو رشتہ ہے، اللہ تعالیٰ کے رشتے میں کوئی تیسرا نہیں ہوتا. وہ یہی ہوتا ہے کہ جیسے میرے رب کی مرضی، بس میں اس پہ انا اسلمت، میں نے اپنا سبمٹ کر دیا. پہلے تو میری ذات پہ ہوگا وہی، میں کماؤں گا وہی جو حلال ہوگا، میں پہنوں گا وہی جو حلال ہوگا، میں سنوں گا وہی جو حلال ہوگا، میں دیکھوں گا وہی جو حلال ہوگا، میں بولوں گا وہی جو حلال ہوگا. ایسے نہیں ہوگا کہ میں پڑھ تو نماز میں رہا ہوں کہ جی ایاک نعبد و ایاک نستعین، پر معاملے میرے دوسرے چل رہے ہیں. مانگ میں لوگوں سے رہا ہوں، آسے میری IMF سے لگی ہوئی ہیں. پہلے تو اپنی ذات پہ، پھر اپنے گھر پہ، اپنے گھر کے اوپر اللہ کا نظام، اللہ کا قانون. کیوں؟ کیونکہ سب سے زیادہ فرسٹ اینڈ فارموسٹ امپورٹنٹ جو آپ سے سوال کیا جائے گا وہ اسی چیز کا کیا جائے گا کہ آپ نے اللہ کی مرضی کو اپنے ذات پہ، اپنے گھر پہ، جس چیز پہ آپ جو چیزیں آپ کے ماتحت تھی، آپ نے اللہ کے نظام کے مطابق اس کو لے کے چلیں. تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ اللہ کی مرضی کو نافذ کریں اپنے اوپر.
اللہ کا رشتہ ایسے نہیں آپ کے ساتھ چلے گا کہ بھئی اللہ کی رحمت بھی چاہیے، اللہ کی مغفرت بھی چاہیے، اللہ کی بخشش بھی چاہیے، اللہ کا جواب دینا بھی چاہیے، اللہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی چاہیے، پر سنی کوئی نہیں۔ یہ تو آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ ٹرائی کر کے دیکھ لیں۔ آپ اپنے ماں باپ کا تو اسے کہتے ہیں کہ نام اللہ تعالیٰ سے کمپیریزن کوئی نہیں نا، تو ماں باپ کے ساتھ آپ اسے کہتے ہیں کہ نام آپ ان کی بات نہ مانیں، ان کے حکم نہ مانیں، اس کے بعد ان سے اپنی منوا کے دیکھ لیں۔ تو اللہ کی مرضی کا جب ہم لوگوں کو خیال نہیں ہوتا تو اس کے بعد ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے امید بھی لگاتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ تو ہم لوگوں کو چیزیں، خالی یہ کوئی آرڈر اور ڈلیوری کا تو رشتہ ہے نہیں جس میں ہم یہ فوڈ پانڈا پہ یا پھر دراز.com پہ ہم لوگوں نے آرڈر پلیس کیا، جی ابھی 3 دنوں میں نہیں آیا تو کہتے شکایتیں شروع ہو جائیں۔ ہم لوگوں نے آج کل تو یہ رشتہ یہ بنایا ہوا نا دراز.com والا۔ اللہ تعالیٰ سے تو رشتہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے ہر چیز آپ کی، اللہ تعالیٰ سے آپ نے بعد میں مطالبہ کرنا ہے، پہلے آپ نے اپنا آپ ثابت تو کرنا ہے کہ میں ایاک نعبد ہوں بھی کہ نہیں۔ تو اس چیز کے لیے سب سے پہلے اپنی ذات، اپنا گھر، اپنے گھر میں دیکھیں کہ کوئی چیز ایسی نہ ہو جو کہ اللہ کی مرضی کے خلاف، آپ کے گھر میں جو رزق جا رہا ہے وہ اللہ کی مرضی کے خلاف نہ ہو۔ اگر تو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے، آپ نے سود پہ انسٹالمنٹس چل رہی ہیں، آپ اللہ کے رسول کے ساتھ جان کر کے آپ جا رہے ہیں، کیا مطلب امید رکھتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ سے جان کی ہوئی ہے، دوسری طرف سے کہا ہم ایک دکھاوا کرتے ہیں کہ جی ہم لوگ نماز پڑھ کے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین مطلب یہ ہے کہ اب آج کے بعد اللہ تعالیٰ کی چلے گی، میری نہیں چلے گی۔ پھر تیسری چیز جو اپنی ذات پہ ہو گیا، اپنے گھر پہ ہو گیا، پھر اپنے ارد گرد آپ کے ملک کا نظام، آپ کے ملک کا نظام اللہ کی مرضی سے چلنا چاہیے، اس دنیا کا نظام اللہ کی مرضی سے چلنا چاہیے۔ یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں پراپرلی فنکشن نہیں کر سکتی اگر وہ اللہ کی بتائے ہوئے قانون کے حساب سے نہیں چل رہی۔ دے آر باؤنڈ ٹو فیل۔ ہم لوگوں نے جتنے بھی یہ دیکھے نا دنیا میں فارم آف گورنمنٹس جو اللہ کی مرضی سے نہیں چل رہا، فیل ہے، پرابلمز ہیں، چیزیں ہیں، سارا کچھ ہے۔ وہ یا تو اکنامکلی اسٹرگل کر رہے ہیں یا تو سوشلی اسٹرگل کر رہے ہیں۔ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا از موسٹ امپورٹنٹ۔ اسی لیے ایاک نعبد جب آپ پڑھتے ہیں نا تو آپ سبمٹ کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے آپ سبمٹ کر دیتے ہیں۔ آپ کے یہ پھر وہی بات آتی ہے، آپ کا ایٹیچیوڈ قرآن کیا بناتا ہے؟ آپ کا ایٹیچیوڈ یہ بناتا ہے آپ کو امید دے کے، رحمانیت اور رحیمی دکھا کے، پھر تھوڑا سا ڈر ڈال کے، آپ کے ایکشنز کے لیے آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہرا کے مالک یوم الدین کی صورت میں، پھر آپ کا ایٹیچیوڈ کیا بناتا ہے کہ اب میرا ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ میں ایاک نعبد ہوں، یا اللہ پاک میں آپ کے آگے سبمٹ، میرا آپ کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، میرا اور آپ کا 1-on-1 ریلیشن شپ ہے۔